بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا ٹاپک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ایذا رسانیوں سے متعلق ہے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، میرا پچھلا ٹاپک بھی اسی حوالے سے تھا، آج اس کا بقیہ حصہ میں آپ کے سامنے ملاحظہ کروں گی۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط لعنت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ جب بھی سفر سے آتا کھانا پکاتا اور اہل مکہ کی دعوت کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ آپ کی باتیں اسے پسند آتی تھیں۔ ایک مرتبہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو کھانا تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، میں تیرا کھانا نہیں کھا سکتا جب تک کہ تو لا الہ الا اللہ اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دے۔ اس نے پھر کھانے کو کہا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے شہادتیں اور گواہی دے دی اور آپ نے اس کا کھانا کھا لیا۔ اس واقعے کی خبر جب اس کے دوست ابی بن خلف کو ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر تھوک آؤ، ورنہ مجھے تیرا چہرہ دیکھنا حرام ہے۔ اس مردود نے ایسا ہی کیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، جس کا ترجمہ ہے، اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ضحاک کہتے ہیں کہ جب عقبہ نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو اس کا تھوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نہیں پہنچا، بلکہ واپس اسی کے منہ پر جلتے ہوئے آگ کے شعلے کی صورت میں آیا، اور جس جگہ اس کے چہرے پر پڑا وہ حصہ جل گیا، اور اس کے جلنے کا نشان مرنے کے وقت تک اس کے چہرے پر رہا۔ ایک دن مشرکین مکہ کا مسجد حرم میں اجتماع ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مکہ مکرمہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد حرام کے قریب ہی کسی کافر نے اونٹ ذبح کیا۔ ان کافروں نے باہمی مشورہ کیا کہ کوئی شخص اس ذبح شدہ اونٹ کی اوجری کو اٹھا لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پشت پر رکھ دو۔ شقی ازلی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور نجاست بھری اوجری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عین اس وقت ڈالی جب آپ رب العزت کے سامنے سر بسجود تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر دی جو ابھی کم سن تھیں، وہ آئیں اور اوجری آپ کے مونڈوں پر پڑی ہوئی تھی اسے ہٹایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز عقبہ بن معیط حجر اسود کے پاس پہنچا تو دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس بدبخت نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور کپڑے کو اینٹ کر گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور انہوں نے عقبہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دھکیلا اور ساتھ ہی فرمایا، کیا تم ایک آدمی کو محض اس جرم میں قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اس طرح عقبہ بن معیط کی جو حرکتیں تھیں ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے پر گندگی بھی ڈالتا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میں دو انتہائی بدترین پڑوسیوں کے درمیان تھا، ایک ابو لہب اور دوسرا عقبہ بن معیط، کہ دونوں گوبر اور گندگی لے کر آتے اور اسے میرے دروازے پر ڈال دیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نظر ابن حارث نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھا تو کہنے لگا، اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پایا ہو اور انہیں اچک لوں۔ اس کے بعد یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تاکہ آپ پر ہاتھ اٹھائے، مگر اچانک اسے سانپ بچھو نظر آئے جو اس کے سر پر مار رہے تھے۔ وہ اپنا منہ کھولے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگا۔ راستے میں اسے ابو جہل ملا تو اس نے نظر سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس پر نظر نے اسے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ ابو جہل یہ سن کر کہنے لگا، یہ بھی اس کا ایک جادو ہے۔ ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے اور نماز ادا فرما رہے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں چہرہ ملائیں یعنی سجدہ کریں تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن فوراً الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور وہ ہاتھوں کو اس طرح ہلا رہا تھا جیسے کسی چیز سے بچاؤ کر رہا ہو۔
لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ڈراؤنی حالت ہے اور بازوؤں والی ایک مخلوق ہے۔ جب یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ مجھ سے قریب ہو جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو چکھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔